جی اس وقت ہم ڈی چوک پر موجود ہیں اور یہاں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ پولیس کی، ایف سی کی، رینجرز کی جو باری نفری ہے، تازہ دم جو دستے ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت تک تو صورتحال معمول کے مطابق ہے، اور لیکن اگر ہم سیکیورٹی کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں کنٹینرز جو ہیں وہ آپ کو یہ پوری لیئرز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کو باقاعدہ ٹوچن جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور تاکہ یہاں پہ جو مظاہرین ہیں وہ نہ آ سکیں، کیونکہ یہ جو کنٹینرز رکھنے کا یہ ڈی چوک جو ہے یہ آخری وہ مقام ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے پارلیمنٹ ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، یہ آخری سیکیورٹی کے حوالے سے اہم جو ایک مقام ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھ بھی لیا چیز میں کہ یہ جو کنٹینرز رکھنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ تاکہ پی ٹی آئی کے جو مظاہرین ہیں ان کو جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اس طرح میں نے کہا کہ اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ معمول کے مطابق ہے۔ یہ پیچھے آپ کو اسلام آباد اس کے دستے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پورا آپ کو چائنا چوک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، بالکل سنسان ہے، صرف سیکیورٹی کی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہاں پر بھی بڑی تعداد میں کنٹینرز رکھے گئے ہیں، ان میں مٹی بھری گئی ہے، اور یہاں پر بھی جو پولیس ہے، ایف سی ہے، رینجرز ہیں، ان کے جوان جو ہیں پوری طرح جو ہے وہ تیار جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں لالا احمد نواز کا جو کہ میرے ساتھ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو یہ سارے مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے جو ہے وہ آگاہی دی جا سکے۔ اب میں آپ کو کچھ اندر بھی دو تین چیزیں جو ہے وہ بتا دوں۔ رات وزیر داخلہ آئے، محسن نقوی، آئی جی اسلام آباد آصف رضوی ہیں، وہ بھی یہاں پر آئے، اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا، ایف سی کے جوانوں کا، رینجرز کے جوانوں کا، پولیس کا، اس کا حوصلہ بڑھایا، ان کی تعریف کی، ان کا مرال جو ہے ان کو اس کی تعریف کی۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کوئی اور حکومتی وزیر ہمیں اس معاملے پہ نظر نہیں آ رہا۔ کیا وجہ ہے؟ پوری اب گھر بیٹھے بیانات دیے جا رہے ہیں، ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ بھئی آپ بھی آئیں، مختلف جگہوں پہ جائیں، دورہ کریں، جوانوں کے حوصلے بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، اور ایس سی او کے موقع کے اوپر، اور کیونکہ اگر کسی ایک بھی ملک نے، کیونکہ اب 8 یا 9 دن رہ گئے ہیں، کسی ایک بھی ملک نے اگر یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ جو ہم اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرتے، تو یقین مانیں پاکستان کے لیے بہت بڑی یہ ایک بدنامی کا باعث بنے گا۔ اور یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بیرسٹر سیف جیسا بندہ جو حکومتی ترجمان ہے خیبر پختونخوا حکومت کا، وہ بھارتی وزیر خارجہ کو کہتا ہے کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ جب آپ پاکستان آئیں تو آپ ہمارے احتجاج میں شرکت کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں پہ کتنی جمہوریت ہے، یہاں پہ کتنی آزادی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ملک دشمنی اس سے زیادہ بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے ایک دشمن ملک کے وزیر خارجہ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے احتجاج میں شریک ہو۔ انڈین میڈیا تو پہلے ہی اس معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، احتجاج کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ احتجاج کی اجازت ہے تو آپ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ گنڈا پور صاحب نکلے ہوئے ہیں، اب جو ہے وہ مشینری آپ نے ہیوی آگے لگائی ہوئی ہے، تمام تر سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے آپ آ رہے ہیں اور چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں۔ اور یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ اگر گنڈا پور صاحب اسلام آباد میں داخل ہو گئے تو وہ پھر ڈی چوک تک جو ہے وہ پھر رکیں گے نہیں، وہ پھر آگے آئیں گے، پھر وہی جو ڈی چوک میں 2014 میں دھرنا ہوا تھا یہ دھرنا دے سکتے ہیں، پھر یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی آپ کا محفوظ نہیں ہے، پھر ایوان صدر بھی محفوظ نہیں ہے، پھر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے، پھر آپ 2014 کے مناظر کو دوبارہ یاد کریں گے۔ تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کا ہماری جو افواج پاکستان ہیں انہوں نے اس کا نوٹس لیا، وہ اس سارے معاملے کے اوپر امن و امان کے قیام کرے، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے، کیونکہ یہ ایک سربراہ اجلاس ہے، 12 ممالک کے وزرائے اعظم آ رہے ہیں، 12 ممالک کے وزرائے خارجہ یا دیگر جو وفود ہیں اعلیٰ سطح کے وہ آ رہے ہیں، اور ہم کیا ان کو تماشا دکھا رہے ہیں؟ ہم نے وفاقی دارالحکومت کی خوبصورتی ان کو دکھانی ہے، نہ کہ کنٹینرز دکھانے ہیں۔ اس وقت تو پورا اسلام آباد ایک قلعہ ہے، کنٹینروں کا شہر ہے، اور وہ کس کی وجہ سے؟ ان پی ٹی آئی والوں کی وجہ سے۔ آج بھی جب یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو جھڑپیں یہاں پہ شروع ہو چکی ہیں، ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں، کبھی اس گلی سے نکلتے ہیں، کبھی اس گلی سے آتے ہیں، نکلتے ہیں، تھوڑا احتجاج کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ شارع سطور ہے، یہ ایمبیسی روڈ ہے، سارا جناح ہے، یہ بھی ایمبیسی روڈ ہے، یہ تمام آپ جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔
تو اس کا مطلب صاف آپ کو نظر آتا ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر بھی آپ یہ دیکھیں یہ ایف سی کے جو جوان ہیں وہ نعرے بازی کر رہے ہیں, نعرہ تکبیر بند کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں تاکہ ان کا مورال جو ہے وہ ہائی رہے, وہ ہائی ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو کہا, یہ عجیب ہے, یہ بھی عجیب ہے کہ ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس نے کوئی اجلاس اس معاملے پہ نہیں کرایا. وہ رام سے اٹھے ہیں اور جناب لاہور چلے گئے ہیں. آج لاہور میں بھی احتجاج ہے تو وہ لاہور چلے گئے ہیں. لاہور جانے کی بجائے آپ یہاں پہ بیٹھیں, صورتحال کو دیکھیں. ہاں گورنر راج کے حوالے سے آپ نے فیصلہ اگر کرنا تو کریں, اس سے زیادہ اچھا اور کیا وقت ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو, ایک وفاقی ایک اکائی وفاق کے اوپر چڑھ رہی ہے, پورے سرکاری وسائل کے ساتھ چڑھ رہی ہے اور جناب صورتحال کو خراب کرنے پر وہ تلے ہوئے ہیں اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اچھی بات ہے, آرٹیکل 245 کے تحت وفاقی حکومت نے فوج کی مدد حاصل کی ہے. فوج کے جوان یہاں پہ آتے ہیں, پٹرولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. وہ یہاں پر اپنے پٹرولنگ کرتے ہیں اور جو سیکورٹی ہے پورے اسلام آباد میں اس وقت فوج تعینات ہے. ان کنٹینرز کے پرلی سائڈ پہ بھی فوج جو ہے وہ موجود ہے اور جہاں پر بھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں, گشت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ یہاں پہ امن و امان کو یقینی بنا جائے, صورتحال کو کنٹرول میں کیا جائے اور جو عناصر یہاں پہ صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا جائے. بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے لیے ایک عزت کا مقام ہے, کتنا بڑا پاکستان میں ایونٹ ہو رہا ہے اور اس کو آپ اس موقع پہ احتجاج کریں. آپ کو اس کا حق ہے, رائٹ ہے, آئین قانونی حق ہے. تھوڑا سا صبر کر لیں. پاکستان بھی یہی ہے, آپ بھی یہی ہیں, آپ بڑی جماعت ہے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن آپ تو کہتے ہیں جی گولیاں مار دیں, نشانے پر. آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں, مسلح ہیں لوگ, گنے تک جو ہے وہ نکلی ہیں, کیل لگے جو ہے وہ ڈنڈے نکلے ہیں. کیا کریں گے؟ اپنی پولیس کے لوگوں کو آپ ماریں گے؟ پولیس کے پاس کوئی گن نہیں ہے, پولیس تو مسلح نہیں ہے. ان کے پاس سوائے کیا ہے؟ یہ ڈنڈے سوٹیاں ہیں اور کیا ان کے پاس یہ آنسو گیس کے شیل ہے. وہ بھی آپ کو روکنے کے لیے جب آپ پتھراؤ کرتے ہیں, زخمی کل بھی ہوئے, آج بھی یہی حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو خبر دیتا جاؤں کہ آج وہ کل والا حساب نہیں ہوگا. آج اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو فوج موجود ہے, فوج کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دے گی. اس کا پھر بھرپور جو جواب ملے گا. منڈا پور نے اپنا سفر شروع کر رکھا ہے, یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ وہ اسلام آباد میں اس کو داخل نہیں ہونے دینا. تو یہاں پر جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کو جو ہے بتا دی. یہ ڈی چوک کی تازہ ترین صورتحال ہے. تمام مناظر آپ نے دیکھ لیے. ایف سی کے جوان آپ کو پورے طرح لائیو میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نعرہ تکبیر بند کرتے ہوئے, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے. ہم سب پاکستانی ہیں, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. آپ یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں, لیکن تھوڑا سا ملک کا سوچیں, ملک کے مفاد کا سوچیں اور ملک کی بہتری کا سوچیں. اگر ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچیں گے؟ نکل جائیں گے. آپ نے آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں, نہ ہونے دیں, اس کے لیے پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے. لیکن اس ایونٹ کو ہونے دیں, یہ اس طرح نہ کریں. اور جس طرح میں نے بتایا, میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آج کوئی قانون ہاتھ میں لے گا یا آج کوئی امن و امان کی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو جو ہماری فورسز ہے کل سے زیادہ اس کا سخت جو ہے وہ اپنا رسپانس لیں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.